پتہ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی فیلنگز ویسے شیئر کیوں نہیں کر پاتے جیسے آپ کسی انسان یا اپنے کسی دوست سے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی فیلنگز اور اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے ایکسپلین نہیں کرتے جیسے آپ کسی انسان کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔ آپ اللہ کو باتیں بتاتے ہوئے گہرائی میں جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بہت سی مسکنسیپشنز لیے بیٹھے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کو جانتے ہیں اور آپ اسے جانیں یا نہ جانیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو آپ کو اسے سب دوبارہ سے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنے جذبات کی وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس تعلق کو بنانے میں کوئی ایفرٹ ہی نہیں لگاتے۔ اس طرح نہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے ویسی محبت پیدا ہوتی ہے اور نہ آپ اللہ کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ اللہ کو واقعی جانتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے وہ آپ کا سب سے بہترین دوست اللہ کون ہے، آپ کے لیے وہ کون ہے؟ دوسروں کی بتائی ہوئی ڈیفینیشنز دہرانے کی بجائے آپ خود سوچیں نا کہ وہ اللہ کون ہے۔ وہ رب ہے، وہ مالک، خالق، رازق ہے۔ یہ سب تو آرام سے ہم بول دیتے ہیں، وہ واقعی یہ ہے، لیکن آپ کے لیے وہ کیسا ہے؟ یہ بات اہم ہے۔ آپ اس کے مالک اور رازق اور حاکم ہونے کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ یہ بات اہم ہے۔ آپ اس سے باتیں کرتے ہوئے واقعی سکون محسوس کرتے ہیں؟ یہ بات اہم ہے۔ ہم اللہ سے بات کرتے ہوئے سب جلدی ریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پریشانی میں صرف اس پریشانی کو بھگانے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم اپنی پریشانی کے ایک ایک لمحے کو اس شدت سے کیوں نہیں بتاتے اللہ کو جتنی ہم کسی انسان کو بتانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ہمارا مالک ہے، جس کا سارا اگر نہیں تو زیادہ تر تعلق ہمارے حساب کتاب سے ہی ہے۔ ہم شاید سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس دنیا کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کا سارا فوکس ہماری آخرت پر ہے۔ یہ بات کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس میں صدیوں سے پڑی ہوئی ہے، اور اسی لیے ہم اللہ سے نہ تو صحیح طریقے سے دعائیں مانگ پاتے ہیں اور نہ ہی اس سے اپنی بات اس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ کرو گے تو گناہ ملے گا، یہ کرو گے تو اللہ سزا دے گا۔ ہمیں اللہ کا تعارف صرف اس کی چند صفات سے کرایا گیا ہے۔ ہم نے اللہ کو جاننے اور اس سے جڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے اس سے خود کو بہت مرتبہ زبردستی محبت کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہماری یہ محبت کئی دفعہ ہار کیوں جاتی ہے؟ جب ہماری فیوریٹ چیزیں، خواہشات دل پر حاوی ہوتی ہیں تو اللہ کی یہ محبت پھیکی کیوں پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم زبردستی خود پر جبر کر کے اللہ سے خود کو محبت کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے خود بخود محبت ہو جانے کا سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو بنا کوشش کیے اس سے محبت ہو جائے۔ ایسا تب ہوگا جب آپ اسے جاننا شروع کریں گے، اور اس کو جاننے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے ناموں اور اس کی صفات سے اس کو جاننے کا آغاز کرنا کہ وہ دراصل ہے کون۔ وہ جانتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اسے کبھی بھی نہیں جان سکتے، وہ نظر بھی نہیں آ سکتا، لیکن پتہ ہے اس نے اپنے اسماء الحسنی سے ہمارا تعارف صرف اسی لیے کروایا ہے کہ ہم ان کے ذریعے اسے جان سکیں۔ کسی حد تک ہم ان صفات کو سمجھ کر اپنے اللہ کو پہچان سکیں۔ ہر طریقے کے حالات کی مناسبت سے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہر جگہ وہی نظر آنے لگتا ہے۔ اور جب وہ ہر طرح کے حالات میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو نہیں چھوڑتا، تب آپ کو اس سے سچی والی محبت ہو جاتی ہے۔ تب آپ اسے جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ تب آپ پھر ہر طرف سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب آپ پھر اس کا انتظار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صرف وہی ہے جو اتنا عظیم
اور اتنی اکبر ہستی ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔